نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں اس موضوع پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے بالکل خالی سلیٹ کی طرح دیے ہوتے ہیں اور ان کو بنانا وہ ہمارے اپنے بس میں ہوتا ہے اللہ کے کرم سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کی نشو و نما، ذہنی نشو و نما، معاشرتی نشو و نما دونوں طرح سے کرنی ہے۔ اور پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا آئی کیو کا، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، کہ ہم نے اس کو ذہین بنانا ہے، اس کی میموری تیز کرنی ہے۔ لیکن اب آئی کیو نہیں، ای کیو، ایموشنل کوشنٹ کی بات ہے۔ ایموشنل کوشنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی اپنے جذبات پر کیسے کنٹرول کرتا ہے اور دوسروں کے جذبات کو کیسے سمجھتا ہے۔ تو اب جو تحقیق کی گئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا، یہ پایا گیا ہے کہ جو آئی کیو جن کا زیادہ تھا، ہائی تھا، زندگی کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ کامیاب وہ ہوئے ہیں جن کا ای کیو تھا، ایموشنل کوشنٹ تھا، جذباتی کنٹرول تھا، اپنے جذبات کو کیسے استعمال کرنا یہ تھا۔ تو اس طرح سے ہم ان کی متوازن نشو و نما کریں گے کہ ان کی اسکول کی بھی بہتری ہو اور ان کے جو معاشرتی ہے دوسروں کے ساتھ جو برتاؤ وہ بھی بہترین ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے خود نمونہ بنیں۔ آپ بچوں کو جتنا مرضی سمجھا لیں کہ یہ آپ اچھا بیٹا یہ نماز پڑھو، لیکن جب تک والدین خود نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اس پر بات پر نہیں آئیں گے۔ تو جو بھی عادت آپ نے اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے وہ ایمانداری کی، عہد داری کی، امانت داری کی، اسی طرح سے اور اچھی باتیں جیسے سگریٹ نہیں پینا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری باتیں جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ خود اپنے اندر پیدا کریں گے تو بچہ بہترین نقال ہے، وہ سیکھ رہا ہے، اس کا سیکھنے کی صلاحیت بہت تیز ہے، تو وہ خود بخود آپ سے یہ باتیں سیکھتا جائے گا۔ آپ اپنے اس کی پڑھائی کے لیے اس کے اساتذہ سے رابطہ رکھیں، ان کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کا ان کا نمبر ان کے پاس ہونا چاہیے، پرنسپل صاحب، ان کے سارے اساتذہ کے پاس، تاکہ اس کی جو گروتھ ہے وہ کیسے بڑھ رہا ہے، اس کے پڑھائی میں کیا ریکارڈ ہو رہا ہے، پہلے ٹیسٹ سے دوسرا ٹیسٹ اس کا اچھا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کہاں اس کی توجہ کہاں ہوئی ہٹ گئی ہے، وہ ٹیچر کو فوراً انداز ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کچھ مسئلہ ہے اس کو یہاں اسکول میں یا گھر میں، وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، تو وہ فوراً آپ سے رابطہ کرے کیا ہے۔ تو وہ معالج کی طرح، تو استاد کا وہ ایسے ہی ہوتا ہے، استاد کی مثال جیسے ایک موسیقار ہے اور وہ پیانو بجا رہا ہے اور پیانو کے تاروں پر وہ اس کی انگلیاں ہیں، تو وہ جیسے جیسے انگلیاں ہوں گی حرکت کریں گی، پیانو سے سر بھی ایسے نکلیں گے، ایسے پیدا ہوں گے۔ تو استاد کو بھی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تاروں میں کہاں پہ کس تار کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ سے رابطہ کرے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ تو اگر آپ اساتذہ سے رابطہ رکھیں گے تو ان کے اندر ایک دلچسپی بچے سے پیدا ہوگی اور بچے سے سننا، کاپی چیک کرنا یہ بہترین ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ اس کی حفاظت کریں کہ غلط لڑکے، بدمعاش لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے، وہ اسکول میں بھی اسی طرح سے ان کی حفاظت ہو، ان کے قریب نہ آئیں، اور اسی طرح گھر محلے میں وہ بھی نہ ہوں، اپنے گھر کے اندر بھی نہیں، محلے گلی کے بچوں کے اندر بھی ایسے اس کی نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، جیسے فیس ہے، کتابیں ہیں، یہ اس کے اندر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ خود بخود آپ آٹومیٹکلی وہ اس کا وہ ہوتے رہیں، وہ جمع ہوتی رہے۔ اسی طرح سے اس کو ناشتہ صبح بہت ضروری ہے، تو اگر ناشتہ نہ ہو تو بچے عموماً جلدی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو کچھ ہی دیر کے بعد اس کا انرجی لیول کم ہو جائے گا، تو پھر کوشش کرے گا کہ جو بازاری چیزیں وہ کھائیں، تو اس کی صحت وہ خراب ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اچھا کھلائیں پلائیں، اس کو جلدی تیار کرائیں
تاکہ جب اس کی بس آ جائے، اسکول کا وقت ہو جائے، وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر وہ بھاگا نہ پھر رہا ہو، اس کو کوئی چیز رہ نہ جائے۔ بچے کو وقت پر تیار کرنا اس کی ماں اور اس کے باپ کی یہ اس کے فرائض ہیں۔ تو وقت پر جاگیں گے، وقت پر اٹھیں گے اور ان کی تیاری وقت پر کروا لیں گے، اس کی کتابیں سب وہ آئیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی جراب کہیں اور کوئی وہ بوٹ کہیں، اور صبح کے وقت جناب وہ تو آتے ہوئے تو بے پرواہی سے پھینک دیں، اور صبح کے وقت وہ اکٹھے کرتے پھر اور مل نہیں رہی، اور وہ چیخم دھاڑ ہے اور بچے کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ اب بچے کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، لیکن قصور جو ہے وہ بچے کا نہیں ہے، وہ جو اس کو تیار کرنے والے ہیں ان کا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ تیار کریں۔ تو ناشتہ ساتھ اس کے ساتھ جو لنچ باکس ہے اس کا وہ بھی تیار ہونا چاہیے، تاکہ بچہ وہاں بازاری چیزوں کی طرف توجہ نہ کرے۔ تو اور یہ چیزیں کچھ فروٹ ہے، کچھ انڈا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں صحت مند جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو وہ ہو گیا اسی طرح سے۔ اور جب ہم نے واپس کو گھر لے کر آئے ہیں تو پھر اس کو اچھی صحت کے لیے پوری نیند بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو کھانا پلانا کر کے فوراً سلا دیں۔ قیلولہ جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کا ذکر قرآن شریف کے اندر بھی ہے، تو وہ تازہ دم ہو جائے گا۔ اور جو آدمی بے شک 15 منٹ کے لیے ہی سو جائے تو وہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کے دن کے اندر اس دن 2 صبحیں آ گئیں۔ تو جیسے صبح کو ہوتا ہے ریفریش تازہ دم، وہ ایسے ہی قیلولہ کے بعد تازہ دم ہوگا۔ اس کے بعد وہ کچھ پڑھے، پھر کچھ کھیلنے کے لیے وقت ہو، اور پڑھنے کے لیے آپ اس کو مخصوص وقت دیں کہ بیٹا اس دوران میں اپنے کام کا ختم کرنا ہے، اور آپ اس کو اس وقت چیک کریں کہ وہ پڑھ رہا ہے۔ اور کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کام کروائیں، اس کو موقع دیں اس کو۔ اور ہر چیز تو پڑھائی جا چکی ہوتی ہے اسکول کے اندر، آپ نے صرف اسے ماحول دینا ہے کہ وہ پڑھے۔ ٹیوٹر رکھنا ہے تو وہ اور مزید بہتر ہو جائے گا، ورنہ ٹیوٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ کام کروا لیا گیا، کھیلنے کے لیے وقت دے دیا گیا بچوں کا۔ بلکہ ہم سب کا اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، دشمن ہے ہمارا، وہ ٹی وی اور موبائل اور اس طرح کی یہ خرافات ہیں۔ اور یہ ان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ایک آدمی جب ٹی وی پر بیٹھتا ہے تو کارٹونز ہیں، فلمیں ہیں، یا دوسری ایپس اس کی ویڈیو گیمز ہیں، ایسی ہیں کہ وہ کسی کا اپنے پر بس ہی نہیں رہتا، وہ یرغمال بن جاتا ان کا۔ تو کوشش کریں کہ یہ ایک مخصوص وقت ہونا چاہیے کہ اس پر بیٹھیں، بچے وقت دیں، اور پھر اس کے بعد جسمانی سرگرمیوں کے لیے، کھیل کود کے لیے وقت لگائیں۔ اگر اس پر وہ ویڈیو گیمز یہ زیادہ وقت دیں گے تو یہ سروے دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے کم ذہین ہوتے ہیں، وہ مشکلات سے مقابلہ کرنا کم سیکھتے ہیں، وہ پڑھائی پہ کم اثر انداز ہوتے ہیں، حاصل کرتے ہیں جو ٹی وی وغیرہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے وہ بینائی پہ بھی اثرات پڑتے ہیں، اور اس طرح سے۔ تو مخصوص وقت کے اندر اور ان کو وقت دیں مخصوص ٹی وی موبائل کے لیے۔ باقی ان کو پارک کے اندر لے جائیں، اور ان کو ریڈنگ کی جو صلاحیت ہے، شوق ہے، وہ پیدا کریں۔ ریڈنگ کا جو ہوگا، وہ جو بچے ریڈنگ نہیں کرتے تو ان سے زیادہ وہ سینس ان کے اندر آتی ہے، زیادہ معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں، پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور اس کی وہ جو ابتدا ہے وہ تصویری کہانیوں سے کر سکتے ہیں، اور جب تصویری کہانیوں سے شروع ہو گئے، اس کے بعد پھر بچوں کے رسالے ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ اس سے بڑی جو کتابیں ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے جو ریاضی ہے، ریاضی سے اس کی جو اگر مشق ہے اس کو ساتھ کروایا جائے، اس کو سہولت دی جائے کرنا، تو ریاضی کا ایسا ہے مضمون کہ جو وہ ذہنی صلاحیتیں، جیسے ذہنی پرتیں وہ کھولتی ہے، تو ایسا کوئی مضمون بھی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسی طرح سے کریں گے۔ اور کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو پھر مارنا پیٹنا بالکل نہیں، اس کو پیار سے سمجھانا، اور یہ وجہ تلاش کرنی کہ یہ بچہ اگر بات نہیں مان رہا تو کیوں نہیں مان رہا، کیا مسئلہ کیا ہے اس کو، تو اپنے اندر خامی وہ یہ بات تلاش کرنی۔ اسی طرح بچوں کو پیسے خرچ کرنا یہ سکھانا۔ ایک قول ہے کہ اتنا کمانا آسان ہے اور خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے، یہ اس کے لیے زیادہ صلاحیت چاہیے۔ تو بچوں کو بتائیے کہ بجٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے، بچوں کو دینا سکھائیے
کہ غریب بچوں کو دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے، فقیروں کو کیسے دینا ہے، یا اپنی پھپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو، اپنی بہنوں کو جو عید وغیرہ دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں، تو وہ دینے میں جو اس کی ہے نا لذت محسوس کرے، جو خوشی ہے وہ محسوس کرے۔ اس طرح سے اس کو ہم رشتوں کا تقدس بھی سکھائیں گے کہ وہ رشتوں سے پیار کرنا بھی جانتا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے کہ بھئی ہم نے اپنا کام کر رہے ہیں اور کمائی کر رہے ہیں اس طرح سے، اور بچے یہی سیکھ جائیں کہ یہ سب رشتے تو ہیں ہی غیر، ہمیں ادھر جانا ہی نہیں ہے، تو وہ ایموشنلی سیٹ اپ اس کا یہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سب ہم سکھائیں گے۔ تو بچوں پر اعتماد کرنا ہے اور ان سے بچوں سے انتخاب لینا ہے۔ آپ اس کے سامنے چیزیں رکھیں کہ بیٹا آپ کہاں جانا چاہیں گے، آپ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ سزا بھی اگر دینی ہے بچے کو تو اس کے اندر بھی اس کی اپنی وہ انتخاب ہونا چاہیے کہ وہ کون سی کیا وہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، فطرت میں صرف دو خوف ہوتے ہیں، تو ایک بلند آواز کا خوف ہوتا ہے اور ایک بلندی سے گرنے کا خوف۔ اس کے علاوہ جتنے باقی خوف ہیں وہ سب بچے کو ہم سکھاتے ہیں کہ اس سے ڈرنا ہے بیٹا، یہ سانپ ایسا ہوتا ہے، یہ جن ایسا ہوتا ہے۔ بچہ اگر ہم کچھ نہ بتائیں وہ سانپ کو بھی اپنے گلے میں ڈال لے، اسے تو کچھ پتہ نہیں، تو یہ ہم سکھاتے ہیں۔ تو بچوں کو ان خوف سے آزاد رہنا چاہیے، خوف سے ہم یہ نہ دیں، اس کو اعتماد دیں۔ بچوں کی جو غلطیاں ہو جائیں تو وہ اس پہ ڈانٹ ٹپٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں غلطیاں سکھاتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ایک کال مارکونی کا غالباً وہ جس نے بلب بنایا تھا ایڈیسن نے، تو اس نے 9,999 مرتبہ کوشش کی اور وہ ساری ناکام ہو گئیں۔ تو اور وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ 9,999 ان طریقوں کا پتہ چلا ہے جن سے ہم بلب نہیں بنا سکتے، تو اب ہمیں ایک اور طریقہ ایسا تلاش کرنا ہے جس سے ہم بلب بنا سکیں۔ تو یہ جو غلطیاں یہ ہمیں سیکھنے کے قریب جاتی ہیں، تو مارنا پیٹنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو مدد دینی ہوتی ہے اس کام میں۔ اور اس سلسلے میں سید قاسم علی شاہ صاحب کی جو ایک کتاب ہے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ایک کتاب عارف انیس صاحب کی ہے امپاسبل، تو یہ کتابیں ایسی ہیں جو ہم بچوں کی تربیت کے دوران ہمیں مدد دے سکتی ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے اور اپنی آئندہ والی نسلوں کو کامیاب بنائیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔